جب کٹنے کے بعد نیزے پہ بلند ہوتا ہوا یزید کے دربار میں پہنچتا ہے تو یزید امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک پہ چھڑی مار کے کہتا ہے کہ آج میرے اگر بڑے زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے بدر اور احد کا بدلہ لے لیا ہے۔ یزید کا ذاتی کردار کیسا تھا؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جبہ آج بھی توپ کاپی میں پڑا ہوا ہے اور اس جبے کے اوپر 1900 سے زیادہ زخموں کے نشان ہیں۔ روضہ رسول سے نکل کے دوڑتے ہوئے پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی تربت پہ گئے ہیں اور بی بی پاک کی تربت سے لپٹ کے کہا ہے کہ ماں میں کبھی بھی آپ کی تربت سے دور نہ جاتا، لیکن مجھے مجبور کر دیا گیا ہے کہ میں یہ مدینہ چھوڑ دوں۔ اہل کوفہ کی کیا ایکسپیکٹیشن تھی امام حسین علیہ السلام سے؟ بالوں سے پکڑ کے اٹھایا اور دوسری منزل سے نیچے پھینکا، زخمی ہو گئے۔ بیوی نے روکنے کی کوشش کی تو اس نے تلوار مار کے بیوی مار دی اپنی۔ اہل مکہ نے کوشش کی تھی امام حسین علیہ السلام کو روکنے کی؟ دیکھ رہے ہو زخمی شخص صحرا کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، اس کا سر کاٹنا ہے۔ اس نے کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ اپنے نبی کے بیٹے کا سر کاٹنے کے لیے مجھے کہہ رہے ہو؟ میں عیسائی ہوں، میں کیوں کاٹوں؟ امام حسین علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے۔ 13 ضربے مار کے امام حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا دردناک واقعہ ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یزید کون تھا اور سانحہ کربلا کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ امام حسین علیہ السلام کی مکہ روانگی کے دوران کون کون سے واقعات پیش آئے اور امام حسین علیہ السلام کو کس نے شہید کیا؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ سر، سانحہ کربلا اسلامی تاریخ کا دردناک واقعہ ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے داستان کربلا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ واقعہ کربلا کب اور کہاں پیش آیا؟ دیکھو بیٹا، اس کے اگر واقعات کی بات کر لیں تو ساری دنیا کو پتہ ہے 10 محرم کو ہوا۔ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے کربلا میں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی۔ اس کا پس منظر کیا تھا، کیوں ہوا، اور اس کربلا نے ہمیں کیا دیا، کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر بات کروں کہ اس کربلا سے ہمیں کیا ملا۔ جنگ تو کربلا کی 8 یا 9 گھنٹے میں ختم ہو گئی تھی بظاہر، لیکن اس کا امپیکٹ آج 1400 سال ہو گئے ہیں، ہر دل کے اوپر ہے۔ ہر وہ شخص جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار ہے، اس کے دل میں اس کی تکلیف ضرور ہے، کیونکہ کربلا صرف کسی ایک سیکٹ کا نہیں۔ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایک سیکٹ کے امام نہیں ہے، وہ انسانیت کے امام ہے۔ جگت گرو حسین ہے، اس جیسا نہ کوئی، ایسی کرنی کر گیا جو سنے سو روئے۔ تو یہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات صدیوں پہ محیط ہے، کائنات کا محور، کائنات کا مرکز مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ مباہلے میں جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابنانا کی جو ہے وہ وجہ سے، یہ ابنانا کے مصداق 2 شہزادوں کو اٹھایا، ایک کو انگلی سے لگایا، ایک کو گلے سے لگایا ہے، اور نساء نام پاک بی بی سیدہ کو رکھا ہے، انفسنا میں مولا کائنات کو رکھا ہے۔ اور جب یہ کائنات کے سب سے سچے سرداروں کا قافلہ اپنے گھر سے نکلا ہے، کائنات میں وہ منظر بھی ایک ہی مرتبہ ہے، اور یہ شاید مباہلے کی تکمیل ہے۔ میں نے اس سے پہلے بات کی بک آف اینوک کی، نبیوں کی جو ہیں وہ آزمائشوں کی، پھر میں نے اس سے پہلے آپ سے بات کی سرکار ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائشوں کی، بالکل، سرکار ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی، سرکار اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی، سرکار ہاجرہ کی قربانی کی، حج میں مناسک جو ہیں وہ کیا ہیں۔ تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس پوری کائنات میں نتھنگ از فری۔ کائنات کے مالکوں کو بھی جو ہے وہ قیمت دینی پڑتی ہے یا کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ یہ کائنات پوری پریکٹیکلٹی پہ ہے۔ کلمہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف زبانی نہیں ہے۔ علامہ صاحب نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو جس کے دل اور نگاہ میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے،
جس جس کے دل میں اس حدیث کا مقام ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اس کے ماں باپ، بہن بھائی، آل اولاد، حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ مولا حسین کی محبت دراصل سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور مولا حسین کی شہادت دراصل سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہ ان کی غیرت پہ حملہ ہے۔ اس کو سمجھیے تو شاید آپ کو کربلا سمجھ آ جائے۔ وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا نا، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی قربانی سے جو فدیہ تھا وہ نامکمل رہ گیا تھا، اور اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، کہ ہم نے اس فدیے کو ذبح عظیم سے بدل ڈالا۔ تو یہ جو فدیہ تھا اس کا مقابلہ اس ذبح عظیم سے اگر ہم کریں تو ہمیں آنکھیں کھول کے اس بات کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ سٹوری کیا ہے۔ اب یہ میں چونکہ تمہیدی جملے بول رہا ہوں، اب میں اس کے اگر واقعات کی بات کروں تو چند واقعات کی بات کروں گا، کیونکہ کربلا ایک اتنا بڑا آسمان ہے کہ جس کی حدود کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک جملے میں اس کو آغاز کرتا ہوں جو مولا امام حسین علیہ السلام نے جب مکے سے سفر شروع کیا، میں پھر آتا ہوں واپس مدینے سے کیسے نکلے کیا تھا، لیکن مکے سے جب آپ نے کوفے کی طرف سفر شروع کیا تو اصحاب نے، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے جید اکابر اصحاب نے، جن میں عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، جس میں عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، جن میں جو ہے وہ عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، انہوں نے روکا، انہوں نے کہا کہ حسین آپ مکے سے سفر جو ہے وہ کریں گے تو آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے، مکے سے آپ چلے جائیں گے کوفہ تو کوفہ میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو شہید کیا جا سکتا ہے، آپ کے بچوں کے اوپر مسئلہ آ سکتا ہے، آپ خواتین کو لے کے جا رہے ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ تو مولا امام حسین کا جو جملہ ہے نا وہ کربلا کے اصول کو بتاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کام کے کرنے کا حکم میرے نانا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اور میں یہ کام ضرور کروں گا چاہے اس میں میرا کوئی فائدہ ہو یا نقصان ہو۔ یہ وہ جملہ ہے جو کربلا کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبت نے یہ حکم کب دیا اور کیسے دیا، تو پھر اس کے لیے جانا پڑے گا واپس اسی دن جس دن امام حسین علیہ السلام ظاہری دنیا میں تشریف لائے۔ رسالت مآب نے مولا امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا، گردن پہ بوسے دیے، ہاتھ چومے اور گریہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ روتے جاتے تھے اور مولا حسین کو وارفتگی سے چومتے جاتے تھے۔ بی بی پاک سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی پیدائش پہ گریہ کناں ہیں، رو رہے ہیں۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ، وہ جو جملے ہیں ماں بقیتا یا رسول اللہ، کہ آپ کو کس بات نے رلا دیا یا رسول اللہ؟ تو رسالت مآب نے کہا کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ میرے اس بچے کو پانی کے گھاٹ پہ پیاسا شہید کیا جائے گا، ایسی حالت میں کہ جب اس کے جو ہے وہ رفقا مار دیے گئے ہوں گے، ایسی حالت میں کہ جب اس کے بچے شہید کر دیے گئے ہوں گے، ایسی حالت میں کہ جب اس کے اوپر پیاس اور جو ہے وہ بھوک کا غلبہ ہوگا۔ بی بی نے گریہ کیا، بی بی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت آپ ہوں گے اس کی مدد کے لیے؟ فرمایا نہیں، میں نہیں ہوں گا۔ انہوں نے کہا علی ہوں گے؟ کہا نہیں، علی نہیں ہوں گے۔ کہا اس وقت حسن ہوں گے جو ان کے بڑے بھائی ہیں؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں گے۔ کہا میں ہوں گی؟ نہیں، آپ بھی نہیں ہوں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر میرے اس بچے کی مدد کون کرے گا؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ وہ لوگ پیدا ضرور کر دے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ یعنی حدیث کے ضمن میں دیکھیں تو مولا امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو ابناء کی بنیاد پہ وہ ساری مصائب، یعنی نبی کا ایک جو میں نے آپ کو کہا نا جہاں سے میں نے شروع کیا کہ جو ہے نا ہر چیز کی قیمت، تو نبیوں کو بھی اپنے عہدوں کے مطابق تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے،
اور 1,24,000 نبی ایک طرف اور سرور انبیاء صلی اللہ سرکار علیہ ختمی وآلہ وسلم۔ مرتبت بادشاہ کونین ایک طرف۔ اب وہ 1,24,000 انبیاء کے اوپر جو مشکلات تھیں، وہ مشکلات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آنی تھیں، ان ساری مشکلات کو اپنے سر پہ لیا ہے حسین و منی وانا من الحسین کے تاج نے۔ یعنی وہ ساری چیزیں جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت تھیں، وہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھائی ہیں۔ وہ سارے کا سارا وہ جو جتنی یہ نیگیٹو طاقتیں بیٹا شروع دن سے ہیں، آدم علیہ السلام کے ظاہری جو ہے وہ ظہور سے بھی پہلے، ظاہری ان کے جو ہے نا روح پھونکے جانے سے بھی پہلے، جب تنازع شیطان کا ہو گیا تھا سجدہ کرنے سے پہلے کا، تو وہ تنازع جو ہے وہ چل رہا تھا۔ شیطانیت اور رحمانیت یہ دونوں آپس میں لڑتی رہی ہیں۔ اسی بارے میں علامہ صاحب نے کہا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ یہ تبھی سے بیٹا یہ چل رہا ہے، اور یہ لڑائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یحییٰ کا قتل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر حملہ، حضرت اسماعیل کے اوپر، حضرت یعقوب، یہ پوری بنی اسرائیل انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، اور یہ ساری ایک لمبی داستان ہے، اس کے اوپر ذکر کرنا جائیں گے۔ تو حضرت یحییٰ کو بھی تو اسی طرح شہید کیا گیا تھا۔ تو یہ نبیوں کے اوپر جتنی آفتیں آئی تھیں، لیکن اللہ نے چونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ اللہ آپ کو ان کے ہاتھ سے بچا لے گا، تو اب وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس طرح یہ ہٹ نہیں کر پائے، لیکن رسالت مآب سرور انبیاء کے ساتھ جو لڑائی تھی، اب کربلا کی لڑائی سے پیچھے بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ لڑائی شروع کہاں سے ہوتی ہے۔ ثانیہ کربلا کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ثانیہ کربلا کی ضرورت تو بیٹا تھی کیونکہ کمپلیشن آف دین کے لیے، دین کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسی حد بنا دی جائے کہ جس کے بعد اسلام اور ایمان کی پہچان جو ہے نا وہ یقینی ہو جائے۔ یعنی اس کا ایک جملہ آپ نے یہ سوال کیا تو میرے ذہن میں آ گیا، حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم صوفی ہوئے ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سن 61 ہجری کے بعد تو تمام فرقے ختم ہو گئے تھے، دنیا میں صرف 2 فرقے باقی رہ گئے تھے، ایک یزیدی ہیں ایک حسینی ہیں، تو الحمدللہ میں حسینی ہوں۔ ہر وہ شخص جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار ہے، ہر وہ شخص جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور ہر وہ شخص جو نماز میں درود ابراہیمی پڑھتا ہے، محمد و آل محمد پہ درود پڑھتا ہے، اس کے دل میں کربلا کا درد ضرور ہے۔ ایسے کوئی شک نہیں ہے، کسی فرقے کی، کسی فقہ کی، کسی مسلک کی کوئی قید نہیں ہے۔ میں وہاں تک چونکہ بات لانا چاہ رہا ہوں، ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھیے۔ یہ جو لڑائی شروع ہوتی ہے نا، یہ لڑائی نسلوں کی ہے۔ واقعات بیچ میں سناتا جاؤں گا، لیکن میں صرف پہلے سیکوینس بتا دوں کہ اس کی وجہ کیا ہوئی۔ دشمنوں میں لڑائیاں تو ہوتی رہی ہیں نا، رسالت مآب کے خلاف جنگیں تو ہوتی رہی ہیں نا۔ پہلی جنگ بظاہر بدر ہے، بدر میں 70 شہید جو ہے نا، مطلب جو ہے بدر میں شہادتیں تو جو ہوتی ہیں، 70 لوگ مکے کے سردار مارے جاتے ہیں جن کو، اور 70 میں سے 38 جو ہیں، 70 میں سے 38 یعنی آدھے سے زیادہ وہ صرف مولا علی کی تلوار سے مرتے ہیں۔ احد میں جو ہے وہ 400 لوگ مرتے ہیں دشمن کے لشکر میں، اور 400 میں سے 287 صرف مولا علی کی تلوار سے جو ہے وہ مارے جاتے ہیں۔ خندق میں 40 لوگ جو ہیں وہ دشمن کی فوج کے مرتے ہیں، تو 40 میں سے جو 28 ہیں یا کچھ لوگ 29 کہتے ہیں، وہ صرف مولا علی کی تلوار سے جو ہے وہ مارے جاتے ہیں۔ تو ہر گھر کا کوئی نہ کوئی بندہ تو علی نے مارا ہوا تھا نا، تبھی تو مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر جب کٹنے کے بعد نیزے پہ بلند ہوتا ہوا یزید کے دربار میں پہنچتا ہے، تو یزید امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک پہ چھڑی مار کے کہتا ہے کہ آج میرے اگر بڑے زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے بدر اور احد کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو جناب جو ہے وہ جناب ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں کہ جن سے رسالت مآب نے یہ گھر خریدا تھا جہاں پہ آپ کی رہائش تھی، وہ دار ارکم کہلاتا تھا۔
اچھا ٹھیک ہے. اور جناب ارکم کے جو بیٹے ہیں، مجھے ایگزیکٹلی یاد محمد بن ارکم ہے یا کچھ اور نام ہے، وہ یزید کے دربار میں موجود تھے. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یزید جو ہے وہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک پہ چھڑی مار کے یہ کہہ رہا ہے، تو وہ تڑپ اٹھے. تڑپ کے کہا کہ یزید یہ تو کیا کر رہا ہے، میں نے ان لبوں کو رسول اللہ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اور تو جو ہے وہ جہنم میں جائے گا. تو جب انہوں نے یہ جملے کہے تو یزید نے طیش میں آ کے اپنے جلاد کو کہا کہ اس کو قتل کر دے. تو جناب محمد بن ارکم ہیں یا کچھ، وہ دمشق کے دربار میں شہید کیے گئے صرف مولا امام حسین کی پاداش میں. کربلا کا مائنڈ سیٹ آپ کو سمجھنے کے لیے اس دشمنی کو سمجھنا پڑے گا جو دلوں میں پختہ تھی. عرب اپنی دشمنیاں نبھانے والے لوگ تھے. سرکار حمزہ کی شہادت کی وجہ کیا بنی؟ عتبہ اور شیبہ کا قتل. عتبہ اور شیبہ جو تھے وہ ہندا کے جو ہے وہ باپ اور بھائی تھے، اور 3 لوگ تھے. قتل کس نے کیا تھا؟ مولا علی اور حضرت حمزہ نے. حضرت حمزہ کے قتل کی وجہ کیا بنی؟ وہی خاندانی دشمنی، اور وہی جو ہے وہ نسل در نسل، جو وہ مقابلہ اگر نہیں کر پائے تب بھی نسل در نسل وہ زہر تو جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا رہا ان کے ساتھ، ان کے خلاف. بالکل یہی وہ وجہ تھی، یہی ان کے اسباب تھے کہ جس نے کربلا کے سانے کو روکا. اب جس نے سب سے پہلے جو ہے وہ مولا امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا یزید کے کہنے کے اوپر، مدینے کا گورنر، اس کا نام کیا ہے؟ ولید ابن عتبہ. اسی عتبہ کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کے کردار کے اوپر بات نہیں کرتے، لیکن ولید ابن عتبہ وہی تھا نا جس کو یزید نے گورنر مقرر کیا تھا حجاز کا، مکے اور مدینے کا. اور مدینے میں اس کی جو ہے نا وہ دارالامارہ تھا. اس نے امام حسین سے جو ہے وہ بیعت کی سب سے پہلے طلب کی، اور جس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے 28 رجب کو کربلا چھوڑا. یزید کا ذاتی کردار کیسا تھا؟ یزید کا بیٹا ذاتی کردار جو ہے نا وہ یہ ہے کہ تاریخ کی بہت بڑی بڑی کتابیں جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں کہ وہ شرابی تھا، وہ جو ہے وہ اللہ کے کیے ہوئے حلال کو حرام کرتا تھا. بلکہ آپ کو ایک امام حسین علیہ السلام کا آپ نے ذکر کر دیا، تو حالانکہ میں نے اس کا ذکر بعد میں کرنا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے ایک خطبے کا ذکر کرتا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام کو ہور نے روکا تو آپ نے وہاں پہ ایک خطبہ دیا، اور وہ خطبہ جو ہے اس کے کچھ جملے، باقی تفصیل سے میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن وہ کچھ جملے میں نے اس پہ لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو جب جو ہے نا وہ یہ اپنے خطبہ دیا تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کے حلال کو حرام کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، اور حلال کو حرام کیا جا رہا ہے. تم نہیں دیکھتے کہ دنیا میں سے جو ہے وہ اچھائی ختم ہو گئی ہے، اور اچھائی صرف اتنی باقی رہ گئی ہے کہ جیسے ایک برتن ٹوٹ جائے اور اس کے پیندے میں تھوڑا سا پانی باقی رہ جائے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اعلانیہ جو ہے وہ لوگ ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں؟ تو یہ جملہ بتاتا ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا تھا. پھر جب ولید ابن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا جو ہے نا مطالبہ کیا کہ آپ یزید کی بیعت کریں، تو مولا نے کیا کہا؟ مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ جملہ بتاتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. جب مولا امام حسین جنگ حق اور باطل کی تھی بیٹا، جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ یہ فرمایا، تو اس میں ایک اور خطبے کے میں لفظ کیونکہ میں نے لکھے ہوئے مالک کے خطبے اور کچھ میں نے چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خطبہ دیا مقام بیزا پہ، اور اپنے جو ہے نا وہ قیام کے مقاصد کا بیان کیا کہ میں کس وجہ سے جا رہا ہوں، تو فرمایا اے لوگو، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھا جو محرمات الہیہ کو حلال کرے، خدا کا عہد توڑے، اور خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، اور خدا کے بندوں پہ جو ہے وہ بے گناہ زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والا ہو، اور وہ اپنے قول اور فعل کے ساتھ
اس سے بیزاری کا اظہار نہ کرے اور اس کو جو ہے وہ بظور طاقت نہ روکے، وہ شخص غیرت دینی سے عاری ہے، غیرت دینی سے عاری ہے، اور اس شخص کو اللہ اسی بادشاہ کے ساتھ دوزخ میں داخل کرے گا جو اس کے ساتھ ہو اور اس کے خلاف کھڑا نہ ہو۔ لوگوں خبردار ہو جاؤ، یہ جملے مولا امام حسین کے ہیں اور یہ بہت ساری کتابوں میں ہیں، میں اس کے حوالے بھی بعد میں بتاتا ہوں کہ اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی، اس ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدود الہی کو معطل کر دیا گیا ہے، اور دنیا کو اب جو ہے وہ اپنا مال سمجھ کے اس میں مال غنیمت کا حصہ لیتے ہیں۔ خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کیا جاتا ہے اور خدا کی جو ہے حلال کی ہوئی چیزیں حرام کی جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ، اور پھر آگے آپ نے کہا کہ مجھ سے زیادہ اس بات کا حقدار کون ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اصلاح کروں، چاہے مجھے اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دینی پڑے۔ سبحان اللہ۔ یہ مولا امام حسین کے جو اپنے جملے ہیں اپنے پہلے سے تیار تھے۔ اب یہ شہادت تو اس وقت معلوم تھا جب امام حسین دنیا میں آئے۔ جناب کعب بن عبداللہ انصاری کی میں نے روایت آپ کو ایک لاسٹ پوڈ کاسٹ میں کہ جناب کعب بن عبداللہ انصاری وہ صحابی ہیں جنہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونا چاہتا ہوں، اور آپ پھر احد میں شہید ہو گئے۔ تو رسالت میں آپ نے کہا تھا کہ اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ وقت بھی آئے گا جب تجھے ان کی نصرت کے لیے اٹھایا جائے گا۔ تو وہ کعب بن عبداللہ انصاری کو کربلا میں لے جایا گیا تھا۔ وہ واقعہ چونکہ میں بیان کر چکا ہوں اس لیے میں اس کو دوبارہ بیان نہیں کرتا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں بیٹا۔ اب میں اگر سیکوینس وائز چلوں کہ میدان میں کیسے ہوئی، تو وہاں سے شروع کرتے ہیں جب مدینے سے امام حسین علیہ السلام نے سفر شروع کیا۔ اپنا گھر چھوڑنا بیٹا بہت مشکل ہوتا ہے، اپنے گھر اپنے جو ہے نا وطن سے باہر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ نے شہید ہونا ہے وہاں جا کے، جب آپ کو یہ پتہ ہو تو سمجھو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفیوں نے بلایا تھا، یا ٹھیک ہے کوفیوں نے بلایا تھا، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام وہ ہستی تھے جو کائنات میں اس وقت میں سب سے زیادہ معتبر تھے، سب سے زیادہ جو ہے وہ عظیم تھے۔ رسالت مآب کے ساتھ لوگوں نے ان کو دیکھا تھا۔ انفسنا و انفسکم والی آیات میں ان کا ذکر تھا، مباہلے کی آیات میں ان کا ذکر تھا، بنانا و بناکم میں ان کا ذکر تھا۔ رسالت مآب ان کو اٹھائے پھرتے تھے، مدینے کے ایک ایک شخص کو پتہ تھا، یعنی کندھوں پہ بٹھا کے رسالت مآب مولا حسین کو پھرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نماز کے دوران آ جاتے تھے تو رسالت مآب سر نہیں اٹھاتے تھے، یعنی کتنی شدید ترین محبت ہوگی سرور انبیاء کو ان سے، اور صحابہ کرام کو سب کو پتہ تھا یہ کون ہے، ان کا کردار کیا ہے۔ اور امام حسین کا کردار یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں نے شہید ہونا ہے، راستہ بدل بھی سکتے تھے۔ تو میں نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ضمن میں بھی کہا تھا کہ وہ نبی نہیں تھے اس وقت تک نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کی۔ مولا امام حسین ختم نبوت کے بعد تشریف لائے ہیں، نبوت مکمل ہو چکی تھی، امامت میں وہ موجود تھے، نبوت نہیں تھی۔ جیسے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا یا علی انت اخی فی الدنیا، آپ میرے بھائی ہیں اور جو ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ پھر کہا تھا کہ میری تمہاری نسبت ایسی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ امامت کے منصب پہ ہیں، لیکن فرض وہ نبھا رہے ہیں جو نبوت کے منصب کا فرض تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اور امام حسین علیہ السلام کو پتہ تھا شہید ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ اس بات کو مقدم سمجھا کہ میرا خون جو ہے وہ اتنا پاکیزہ ہے کہ وہ اس جو ہے نا پوری ایمبیگوٹی کو ہی ختم کر دے گا کہ حق اور باطل کیا ہے۔ اب سمجھیے یہ کربلا کیا ہے۔ میں مطلب کہانیاں میرے بہت آسان ہے کہ میں صرف وہ اس کی، کیونکہ گریہ کرنا سنت ہے، تکلیف ہے۔ جب رسالت مولا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آپ سوچتے ہیں نا تو آپ کی روح تک کانپ جاتی ہے
یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جبہ آج بھی توپ کاپی میں پڑا ہوا ہے، اور اس جبے کے اوپر 1900 سے زیادہ زخموں کے نشان ہیں۔ یعنی جو جبہ مبارک آپ نے پہنا ہوا تھا اس کے اوپر آج جو توپ کاپی میں ہے 1900 سے زیادہ تیروں کے، تلواروں کے، کلہاڑوں کے زخموں کے نشان ہیں۔ اس جسم کا عالم کیا ہوگا جس کے اوپر یہ بیت گئی؟ اس جسم کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے سامنے اس کے بیٹے، بھائی، دوست، انصار تمام شہید کر دیے گئے، پھر بھی ثابت قدم ہے، پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا حوصلہ ہے کہ وہ حوصلہ پہاڑ سے زیادہ بلند ہے، گرتے نہیں ہیں، ہار نہیں مانتے، تا وقت کے شہادت ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی پتہ ہے کہ میرے بعد میری بہنوں اور بیٹیوں کو قید کیا جائے گا، ان کو یہ بھی پتہ ہے۔ اب آپ سمجھیں بیٹا، خواتین ہر گھر کی مقدس ہیں، بیٹیاں بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ ہم لوگ تو بہت کہانیاں سناتے ہیں بیٹا، مدینے سے جب نکلے ہیں مولا امام حسین کا لشکر کیا تھا؟ گھر کے ہی لوگ تھے، اور کون تھے؟ رات کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے روضہ رسول پہ گئے، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربت مقدس سے لپٹ کے روتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو کام کرنے کا حکم دیا تھا اس کو کرنے کا وقت آ گیا، میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ روتے رہے، وہاں بیٹھ کے رسالت مآب سے باتیں کرتے رہے۔ وہاں سے نکلے تو تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے، جلال الدین سیوطی نے، محمد بن جریر الطبری نے، بہت ساری تاریخوں میں ہے کہ امام حسین جب روضہ رسول سے نکلے نا 28 رجب کی رات کو، تو 28 رجب کو جب مدینے سے نکلے ہیں تو روضہ رسول سے نکل کے دوڑتے ہوئے بقیع میں گئے ہیں، ایسے جیسے بچہ اپنی ماں کے پاس جیسے وہ جاتا ہے تو دوڑتے ہوئے پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی تربت پہ گئے ہیں، اور بی بی پاک کی تربت سے لپٹ کے آپ نے جو ہے نا وہ گریہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ماں، میں کبھی بھی آپ کی تربت سے دور نہ جاتا، لیکن مجھے مجبور کر دیا گیا ہے کہ میں یہ مدینہ چھوڑ دوں۔ امام حسین علیہ السلام آدھی رات کو وہاں سے نکلتے ہیں اپنے بچوں کو، سب کو ساتھ لے کے، اور عازم سفر ہے مکہ۔ اب سارے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ مکہ میں گئے، تو مکہ میں کہاں ٹھہرے؟ امام نے مکہ شہر میں قیام نہیں کیا، امام کا قیام ہے مکہ میں، اسی شب ابی طالب میں جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا تھا 3.5 سال ہجرت سے پہلے۔ اسی شب ابی طالب میں جا کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خیمے لگائے ہیں، اور اسی شب ابی طالب میں 4 مہینے کا قیام ہے، اور وہاں سے 8 ذی الحج کو اپنے حج کا ارادہ ترک کر کے، حج کو عمرے سے تبدیل کر کے وہ نکلے ہیں۔ یہاں ایک جملہ، صرف ایک جملہ، مولانا مودودی سے کسی نے پوچھا جب سارے صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ تو مولانا مودودی کا جو جملہ ہے نا، جو آج بھی خلافت و ملوکیت میں بھی موجود ہے، اور انہوں نے بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا، انہوں نے کہا کہ میں اس سوال کو تھوڑا سا بدل نہ دوں جو تم نے سوال کیا کہ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو صحابہ کرام نے کیوں کی تھی؟ اس وقت بہت سارے جید صحابہ کرام نے روکا امام حسین کو کہ آپ مکے میں ٹھہر جائیے، ہم آپ کی نصرت کرتے ہیں۔ لیکن وجہ کیا تھی؟ امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحج کو جو خطبہ دیا ہے نا، اس میں آپ نے بتایا کہ کیا ہوا۔ آپ نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حاجیوں کے بھیس میں میرے قاتل یہاں آ چکے ہیں، میں اپنے قاتلوں کو کعبہ کے پردوں کے پیچھے چھپنے نہیں دوں گا، مجھے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ صحابہ کرام نے روکا نا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے، جناب عبداللہ ابن زبیر نے، جناب عبداللہ ابن عمر نے امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، مولا حسین اب نہ جائیے، آپ مکے میں ٹھہریے، ہم یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہاں قیام کرتے ہیں، آپ کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے۔ ہم نے کہا نہیں، اس کام کے کرنے کا حکم مجھے رسول اللہ نے دیا ہے۔ اب ان کو تو یہ پتہ تھا، ایک ایک بچے کو پتہ تھا کہ میں نے کب کیسے شہید ہونا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کون کون روانہ ہوا تھا؟ ان کی فیملی کے لوگ تھے بیٹے، بیبیاں تھیں، بچے تھے، گھر والے تھے۔ بیٹا جنگ کرنے تو امام حسین گئے ہی نہیں تھے،
جنگ کرنے کے لیے لشکر بنایا جاتا ہے، جنگ کرنے کے لیے حاجی اتنے تھے، وہاں امام حسین علیہ السلام اگر قیام کا اعلان کرتے تو کیا حج کے دنوں میں وہاں فوج اکٹھی نہیں کی جا سکتی تھی؟ لیکن کعبے کی حرمت، امام حسین علیہ السلام کعبے کی حرمت پامال نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ ان کہہ رہے تھے کہ میں اپنے خون سے اس کعبے کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ اس کعبے کے لیے ہی تو سارا کچھ ہوا تھا، اسی کعبے کو، یہ کعبہ میں نے آپ کو جب یہ آپ کو پوڈ کاسٹ کی تھی تو یہ کعبہ کیوں ہے؟ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ قبلہ بدلا تھا نا، وہ آیات قرآن پاک کی یہ کہتی ہیں نا کہ آپ کعبے کو اپنے قبلے کو اس طرف شفٹ کر لیں جس طرف آپ چاہتے ہیں۔ تو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی ول کے اوپر ہی جو ہے نا وہ یہ بدلا تھا نا، تو کعبے کی حرمت کیسے پامال ہونے دے سکتے تھے جو ابن رسول ہوں؟ اس کعبے کی حرمت کی وجہ سے آپ نے کہا تھا میں یہاں سے جا رہا ہوں، تو آپ نے وہاں سے جو ہے پھر سفر شروع کیا کوفے کا۔ کوفے والوں نے خط ضرور لکھے تھے، لیکن کوفے والوں کی نیچر کا مولا امام حسین علیہ السلام سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یعنی یہ کوفے والے ہی تھے نا جن کی وجہ سے مولا امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اہل کوفہ کی کیا ایکسپیکٹیشن تھی امام حسین علیہ السلام سے؟ اہل کوفہ یہی چاہتے تھے نا کہ مطلب امام حسین آئیں، حکومت بنائیں اور ہمیں جو ہے حکومت کا حصہ مل جائے۔ یعنی دو بندے ہیں، میں پھر کہتا ہوں، میں واقعات چونکہ ضمناً مجھے بیان کرنے ہیں، سیکوینس تو سفر کا میں بتا رہا ہوں، لیکن میرے واقعات ضمناً بھی بیان کر رہے ہیں۔ دو بندے ہیں، ٹھیک ہے، عبداللہ ابن متی اور زہیر ابن کین، دو بندوں کا کردار ہے، ایک کربلا کا شہید ہے اور ایک کربلا سے بھاگ گیا تھا، کہ کربلا کے راستے سے ہی بھاگ گیا تھا۔ دو بندے ہیں۔ عبداللہ ابن متی وہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کی خدمت گزاری کا، محبت کا دن رات دم بھرتا ہے، دن رات امام کے پاس آتا ہے، دن رات امام کی خدمت کرتا ہے، کبھی کچھ چاہیے ہوتا ہے، کبھی مالک دعا کر دیں یہ کر لیں، کبھی مالک دعا کر دیں یہ کر لیں۔ عبداللہ ابن متی، اور ایک ہیں زہیر ابن کین جو امام حسین کے ساتھ جن کا تعلق ہی نہیں ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوئی بظاہر ان کی کوئی دوستی بھی نہیں ہے، کوئی ایسا تعلق بھی نہیں۔ کوفے سے جو ہے وہ جب خبر آتی ہے اور جناب مسلم ابن اوسجہ آ کے ملتے ہیں۔ اب کوفے میں جب جناب مسلم کی شہادت ہوتی ہے، یہ جناب مسلم کی شہادت کو سمجھیے گا، جناب مسلم کی شہادت کوئی عام سی شہادت نہیں ہے، یہ بیسیکلی جناب مسلم کی شہادت سے آغاز ہو گیا تھا مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا۔ جناب مسلم کی شہادت سے بھی پہلے ایک جملہ صرف تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گا، مجھے یاد آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس 4 سردار ایسے ہیں کہ جو پوری لشکر کے اوپر بھاری سمجھے جاتے ہیں، پورے لشکر کے اوپر اتنے دلیر سردار ہیں، اتنے بڑے سردار ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی فوج میں ہوتا تو پوری فوج چاہے لاکھوں کی ہوتی وہ جیت جاتا۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اتنے دلیر لوگ تھے۔ بہت بڑا نام ہے محمد ابن حنفیہ، مولا علی کے بیٹے ہیں، مولا امام حسین کے بھائی ہیں۔ دوسرا نام ہے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، وہ جناب جعفر طیار کے بیٹے ہیں، مولا علی کے بھتیجے ہیں، اور پاک بی بی سیدہ مسافرہ شام کے شوہر بھی ہیں، بہت دلیر آدمی ہیں۔ تیسرا نام ہے جناب مسلم ابن عقیل، وہ اکیلے اتنے بڑے سردار ہیں، اتنے بڑے جنگجو ہیں کہ وہ بڑی بڑی فوج کے اوپر بھاری ہیں۔ اور چوتھے سرکار عباس علمدار بادشاہ۔ یہ 4 سردار جو ہیں یہ مولا امام حسین کے پاس ہے۔ اب مولا امام حسین علیہ السلام نے اس جنگ کی پلاننگ ایسی کی کہ جناب حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا، رسول اللہ کا گھر ہے، یہاں بی بی بنین بھی یہاں موجود ہیں، بی بی ام سلمہ بھی یہاں موجود ہیں، ام المومنین بی بی ام سلمہ یہاں موجود ہیں، یہاں رسول اللہ کے گھر کی خواتین ہیں، یہاں بی بی پاک صغرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اس گھر کی حرمت کا جو ہے نا وہ دھیان کرنا، آپ مدینے میں رہنا۔ جناب محمد حنفیہ نے جو ہے وہ پھر آرزو ظاہر کی کہ ٹھیک ہے، آپ کے حکم سے میں آگے نہیں جاؤں گا، لیکن اگر آپ مکے جا رہے ہیں تو مجھے مکے تک اپنے ساتھ لے جائیں، میں مکے سے واپس آ جاؤں گا۔ تو مولا نے اجازت دی۔ ادھر سے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار تجارت کی غرض سے گئے ہوئے، وہ آ کے آپ کو جو ہے نا وہ مکے میں ملتے ہیں،
اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشن، وہ تبلیغ کا مشن، اور اس وقت بہت تاریکی کا دور ہے، میں تمہیں مقرر کرتا ہوں کہ رسول اللہ کے اس مشن کو تم آگے بڑھاؤ گے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے اصرار کیا کہ مجھے ساتھ لے جائیں، آپ نے کہا نہیں، آپ یہاں رہیں۔ پھر انہوں نے اپنے 2 بیٹے جناب محمد اور جناب اون، یہ دونوں کی بازو پکڑی اور پاک بی بی شریکت الحسین کے پاس آئے کہ اگر وقت آئے، مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی وقت ہے جس کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، اگر وقت آئے تو ایک بیٹے کو اپنی طرف سے اور ایک بیٹے کو میری طرف سے مولا حسین پہ قربان کر دینا۔ اپنے دونوں بیٹوں کو بی بی پاک کے حوالے کیا اور آپ وہاں مکے میں ٹھہر گئے، کیونکہ مولا کا حکم تھا، آپ واپس چلے گئے، آپ بھی مدینہ کی طرف چلے گئے۔ تیسرا جو بڑا سردار ہے مسلم ابن عقیل، ان کو کوفے میں اکیلے لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ پتہ تھا کوفیوں کی نیچر کا، پتہ تھا یہ کوفی وفا نہیں کریں گے۔ امام جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے وہ کون ہے۔ اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یہ ہے اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حق ہے، اور اللہ اگر قرآن پاک میں یہ کہتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ وہ وحی الہی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتے ہیں، تو پھر ان کو پتہ تھا کہ رسول اللہ نے جو کہا ہے، جو رسول اللہ نے کہا ہے وہ حق ہے، وہ ہو کے رہنا ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ رسالت مآب نے جب ان کے ظہور کے وقت شہادت کی بشارت دی ہو تو ان کو پتہ تھا کہ میں شہادت کی طرف جا رہا ہوں، ان کے بچوں کو بھی پتہ تھا، ان کی ایک ایک چیز، ایک ایک شخصیت کو پتہ تھا۔ علی اصغر علیہ السلام کے لیے جب مالک نے دعا کی ہے، اور علی اصغر علیہ السلام جب رجب میں دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو تب مولانا کے جملے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے مجھے جو ہے وہ شہادت کے لیے منتخب کیا۔ پیدا تو بیٹا ہو رہا ہے اور مالک کی زبان سے نکل رہے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ جس نے جو ہے وہ ہمیں شہادت کے لیے اولاد دی۔ وہی 6 مہینے، یعنی رجب سے لے کے محرم تک 6 مہینے سرکار علی اصغر۔ تو مالک کو پتہ تھا کیا ہونے جا رہا ہے، کوفیوں کی طبیعت کا بھی پتہ تھا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی خط آ گئے اور مالک کو پتہ نہیں لگا، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ جانتے بوجھتے کل اختیار کی جنگ تھی۔ رسالت مآب کا حکم تھا، رسالت مآب کا فرمان تھا۔ 28 رجب کی رات جب امام حسین علیہ السلام میں ذکر کروں تو ایک واقعہ اور ذہن میں آ گیا، کیونکہ یہ بیٹا کربلا کے واقعات ایسے ہیں جیسے سمندر ہے، کہیں سے بھی امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر سر رکھ کے گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اسی اثناء میں جو ہے وہ آنکھ لگتی ہے، آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک صحرا ہے اور جنگلی درندے ان کے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ آنکھ کھلی اور پاک بی بی شریکت الحسین، بی بی پاک زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ بہن، وہ وقت آ گیا جس کا رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا، میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ صحرا کے درندے میرے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ امام حسین مکے پہنچے، مکے سے آپ نے جو ہے وہ آگے بڑھے تو مقام بیزا کے اوپر آپ کو جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی، اور جناب مسلم کی شہادت بھی بڑی دردناک ہے، بہت دردناک ہے بیٹا۔ یعنی جناب مسلم کو بھیج دیا، وہاں پہ کوفیوں نے بیعت کر لی۔ کوفیوں نے جب بیعت کی تو سردار اکٹھے ہو گئے، ان میں سے 2 بڑے سردار، یعنی کوفے کے اندر جناب جو ہے وہ مختار ہیں، ہانی ہیں، اور 4-5 سردار ہیں، جس میں جناب سرد خزائی ہیں۔ یہ سارے سرداروں نے مسلم ابن عقیل کی بیعت کر لی، صحیح، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے خط لکھ دیا امام حسین کو کہ 12,000 لوگ ہیں جو بیعت کر چکے ہیں۔ اور پھر جناب مسلم ابن اوسجہ، یہ مسلم ابن اوسجہ 92 سال کی ایج ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے جید اور کبار صحابی ہیں جناب مسلم ابن اوسجہ، ٹھیک ہے۔ اور جناب مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر، یہ 2 کریکٹر بیٹا، ان کے اوپر میں بات ضرور کرنا چاہوں گا، یہ کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جناب مسلم ابن اوسجہ اور جناب حبیب ابن مظاہر، یہ چونکہ جو ہے نا یہ لوگ تھے، مسلم ابن اوسجہ 92 سال کے تھے اور حبیب ابن مظاہر جو تھے وہ 53 سال کی ایج تھی۔
مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر کو جو ہے وہ کہا گیا کہ اب آپ کوفے کے باہر جائیں اور کوفے کے باہر کی جو آبادی ہے نا، دور دراز کے علاقے، وہاں پہ امام حسین کی بیعت لینا شروع کریں لوگوں سے. اور ایک جو ہے نا وہ خط لکھ کے بھیجا ساتھ میں کہ جو لوگ مسلم ابن اوسجہ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے وہ بیعت کریں گے ایسے جیسے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور جنہوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی ان کی بیعت ایسی ہوگی جیسے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پہ جو بیعت کریں گے ان کی بیعت ایسی ہوگی جیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. تو مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر جو ہیں وہ کوفے سے باہر ہیں. یہاں کوفے میں کریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور ایک سکیم ہی اس کو کہوں گا کہ ایک سکیم جاری ہوتی ہے کہ کوفے والوں اپنی تلواریں دے دو اور سونا لے لو. کوفے کے لوگ اس بیعت کو روکنے کے لیے اسکیم، ظاہر سی بات ہے. پھر کوفے میں جو اس علاقے کے سردار تھے، جو اس کوفے کے جو بڑے بڑے قبیلے تھے، قبیلوں کے سرداروں کو بلایا گیا، کسی کو ڈرا دیا گیا، کسی کو کچھ کر دیا گیا، اور ان میں سے چند سرداروں نے بکنے سے انکار کر دیا، جس میں مختار ثقفی بھی تھا، جس میں ہانی ابن عروہ بھی تھے، اور جس میں جو ہے نا وہ ایک دو اور سردار تھے، جناب سلیمان ابن سرد خزائی بھی تھے. ان سب کو قید کر لیا گیا، اور جو ہے وہ حبیب ابن مسلم کو جو ہے وہ حبیب ابن مظاہر کو اور مسلم ابن اوسجہ کو کوفے کے باہر خبر ملتی ہے مسلم ابن عقیل کی شہادت کی. اب مسلم ابن عقیل وہ ہیں کہ جن کو جو ہے وہ جب سرداروں نے غداری کر لی، کوفے کے سرداروں نے غداری کر لی، تو چند ایک لوگ تھے، تو آپ ہانی ابن عروہ کے ہاتھ چلے گئے. ہانی ابن عروہ کو جو ہے وہ بلا کے قید کر لیا گیا، اور ہانی ابن عروہ کو جو ہے وہ یہ خبر ملی کہ ہانی ابن عروہ کو قتل کر دیا گیا. اب ہانی ابن عروہ بہت بڑے سردار تھے، ان کے قبیلے نے بغاوت کی، لیکن ان کی قبیلے کی بغاوت کو بھی کچل دیا گیا، اور مسلم ابن عقیل کے اوپر چاروں طرف سے حملہ ہو گیا. اب مسلم ابن عقیل کئی دن بھوکے پیاسے پورے کوفے میں ہر بندے سے لڑتے رہے. پہلے 50 لوگ بھیجے ان کو قید کرنے کے لیے، وہ 50 لوگ چلے گئے. پھر ان کے بعد 1000 لوگوں کا لشکر بھیجا گیا، وہ بھی ناکام ہو گئے. پھر اس کے بعد 1500 اور لوگ بھیجے گئے، یعنی 3,500 کی فوج اور پورا کوفہ جناب مسلم سے لڑتے رہے. اور مسلم ابن عقیل بھوکے پیاسے جو ہے وہ پورے کوفے سے 24 گھنٹے لڑنا اور کئی دن لڑنا، یعنی کوئی عام آدمی کی تو جرت بھی نہیں ہے اتنا لڑ لے. فوج تھی ان کے ساتھ، ایک بندہ اکیلا تنہا. میں نے کہا تھا مسلم ابن عقیل وہ شخصیت ہیں، اور مسلم ابن عقیل کے ساتھ ان کے 2 چھوٹے بیٹے بھی ہیں، 2 چھوٹے بچے ہیں، ایک 5 سال کا اور ایک 6 سال کا. اور وہ اسی ازدحام میں جو ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں. اور وہاں پہ ایک کردار ہے جو رسول اللہ کے ساتھ جو تھے، اور پھر بعد میں انہوں نے کیا کیا، یعنی ایک قاضی ہے، قاضی شرح، جس نے امام حسین علیہ السلام کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا تھا، اور اس کے ساتھ 5000 اور مفتیوں نے وہ جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھا ہوا تھا، جنہوں نے دیکھا ہوا تھا کہ کیسے مولا حسین علیہ السلام اور مولا حسن کو رسالت مآب اٹھا کے پھرتے تھے. انہوں نے سنی ہوئی تھی وہ حدیث کہ یہ شباب اہل جنت ہیں، انہوں نے سنا ہوا تھا کہ یہ سب سے زیادہ رسول اللہ کو ان سے محبت ہے. پھر انہوں نے امام حسین کے واجب القتل کا فتویٰ دیا، اور پھر کسی طرح یہ ہوا. پوری کہانی بعد میں کبھی سناؤں گا کہ مسلم ابن عقیل کے بچے وہاں چلے گئے، انہوں نے گھر سے نکال دیا، اور پھر وہ بچے بھی شہید ہوئے اور مسلم ابن عقیل بھی شہید ہوئے. جناب مسلم ابن عقیل کو جو ہے وہ پھر انہوں نے کہا کہ ایسے تو ہم 3,000 کی فوج ایک بندے کے لیے اتنی لگا دی ہے تم نے، اور کوفے کے جیسے شہر میں اس کو پکڑ نہیں سک رہے. ان کا یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے قابو نہیں آتے، ان کو دھوکے سے جو ہے وہ پکڑا جا سکتا ہے. انہوں نے ایک طرف جو ہے نا وہ سڑک کے ایک علاقے کی طرف گڑھے کھودنے شروع کیے، ان گڑھوں کے اندر برچیاں لگوا دی، اوپر سے وہ چٹائیاں بچھا کے مٹی ڈال دی، اور جناب مسلم کو گھیر کے وہاں تک لے آئے کہ وہ آپ ان گڑھوں کے قریب تھے. اور اتنے میں محمد بن اشس بن قیس الکندی، یہ نام یاد رکھنا بیٹا، یہ نام جو ہے نا یہ محمد بن اشس بن قیس الکندی، یہ باپ دادا اور پوتا ہے، ٹھیک ہے. قیس الکندی وہ آدمی ہے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے، مدینے کا منافق ہے، بظاہر کلمہ پڑھتا ہے، لیکن کوئی موقع سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کا جانے نہیں دیتا. عبداللہ ابن ابی کا رائٹ ہینڈ ہے،
قیس الکندی. قیس الکندی کا بیٹا ہے اشس بن قیس. اشس بن قیس وہ ہے جو مولا علی کی فوج کا سپہ سالار بھی رہا، اور پھر مولا علی نے جب حساب مانگا کہ بیت المال کے فلاں فلاں خزانے میں سے فلاں فلاں چیزیں تم نے لی ہیں، تو اس کو یہ ڈر پڑ گیا کہ وہ تو اگر مولا علی نے حساب مانگ لیا تو مجھے تو وہ ساری واپس کرنی پڑیں گی. تو پھر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی قتل کی سازش میں شریک ہوا اشس بن قیس، اسی قیس کا بیٹا. اور اسی اشس بن قیس کا ایک بیٹا محمد بن اشس جو ہے وہ جناب مسلم کو امان کی جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں، میں آپ کو جو ہے وہ بحفاظت امام حسین تک پہنچا دوں گا، آپ جو ہے نا وہ جنگ کرنی چھوڑ دیں. اسی اثناء میں وہ فوج کو اطلاع دیتا ہے، فوج حملہ کرتی ہے، وہ باتوں میں لگاتا ہے، اور اسی اثناء میں فوج حملہ کرتی ہے تو جناب مسلم کو ان گڑھوں میں سے اس برچھیوں کے اوپر گرا دیا جاتا ہے. زخمی حالت میں حضرت مسلم کو جو ہے وہ اس گڑھے سے نکالا جاتا ہے. آپ کے ابرو بھی دونوں کٹے ہوئے ہیں، آپ کے ہونٹ بھی کٹے ہوئے ہیں، آپ کے چہرے پہ نیزوں کے نشان ہیں، آپ کے ہاتھ بھی زخمی ہیں، اور پھر اسی حالت میں آپ کو رسیوں میں جکڑ کے تو دارالامارہ لے جایا جاتا ہے. محمد بن اشس نے وعدہ کیا تھا کہ میں امان دوں گا، اور وہ وعدہ کر کے مکر گیا. یہ وہ خاندان، یعنی کوفہ والوں کی فطرت میں ٹھیک ہے، دھوکہ دینا یہ تھا. سارا پتہ تھا. جودہ بنت اشس جس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا ہے، وہ بھی اسی اشس بن قیس الکندی کی بیٹی تھی، محمد بن اشس کی بہن تھی. یہ خاندان شروع سے ایسا ہی رہا ہے، ٹھیک ہے. اور محمد بن اشس ہے کہ جس کے پاس جناب مسلم کے 2 بچے پہنچے تو اس نے ان کو گھر سے نکال دیا، اور وہ بچے جو ہے وہ بھوکے پیاسے مارے پھرتے رہے. اور پھر وہ جو ہے وہ حارث کے گھر پہنچے. حارث کی بیوی بڑی مومنہ عورت تھی، اس کو جب پتہ لگا کہ یہ مسلم کے بچے ہیں تو اس نے کہا میرا شوہر بڑا ظالم ہے، تو وہ تم بچوں کو قتل کر دے گا، تو تم یہاں چھپ جاؤ. آدھی رات کو حارث کو اپنے گھر میں بچوں کے رونے کی آواز آئی تو وہ اٹھا. اس نے جو ہے بیوی روکتی رہی کہ یہ بچے ہیں ان کو ساتھ نہ کرو. وہ 5 سال اور 6 سال کے بچوں کو جو ہے نا اس نے بالوں سے پکڑا. یعنی تکلیف آپ اس گھر کی سمجھ سکتے ہیں. اپنے بچوں کو کوئی ہاتھ لگائے تو کیا ہوتا ہے، اور وہ 5 اور 6 سال کے بچے مسلم ابن عقیل کے، وہ حارث جیسا حارث ابن جو ہے نا وہ عقبہ نام ہے اس کا، وہ اتنا کوئی مطلب میرے پاس تو وہ لفظ بھی نہیں ہے. اس نے جو ہے وہ ان بچوں کو جب سر سے بالوں سے پکڑ کے اٹھایا اور دوسری منزل سے، پہلی منزل سے اس نے سروں کے بالوں سے پکڑ کے نیچے پھینکا تو بچے زخمی ہو گئے، کا سر پھٹ گیا. کہ وہ ظاہر سی بات ہے، بیوی نے روکنے کی کوشش کی تو اس نے تلوار مار کے بیوی مار دی اپنی. اس کے بیٹے نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا کہ میں ان کو جو ہے وہ دوں گا ابن زیاد کو اور مجھے انعام ملے گا. اور پھر اس نے ان بچوں کو قتل کیا اور ان کے جو ہے وہ جسم دریا میں بہائے، یہ مسیب کے مقام پہ. اور پھر وہ جو ہے نا وہ مسلم کے بیٹوں کو شہید کیا گیا. مسلم کے بیٹوں کو جب وہ سر لے کے آیا تو ابن زیاد جیسا شقی القلب شخص جو ظالم ترین آدمی تھا، اس نے کہا کہ تجھے جو ہے نا تیرے ہاتھ نہیں کانپے ان بچوں کو قتل کرتے ہوئے، ان کو تو گرفتار کر کے بھی لا سکتا تھا. یہ پوری بیٹا یہ اذیت ناک داستان ہے. ان بچوں نے کہا تھا کہ تجھے اگر جو ہے نا وہ کتنا انعام کا لالچ ہے اپنے امیر سے، تو ہمیں مدینے لے جا، میں تجھے وہاں سے ہم تجھے وہاں سے دے دیتے ہیں. مدینے لے جا، ہمارا گھر ہے، ہم وہاں سے تجھے جتنا، اگر تو 2000 درہم کہتا ہے. خیر مسلم ابن عقیل کے بیٹے بھی شہید ہو گئے. جناب مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کی چھت سے گرا کے شہید کیا گیا. دارالامارہ کی چھت کے سب سے اونچے مقام پہ لے جایا گیا اور وہاں سے گرا کے شہید کیا گیا. پھر آپ کی گردن کاٹ کے آپ کا سر تو جو ہے وہ کوفے کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا، اور آپ کے جسم میں جو ہے وہ لوگوں نے دیکھا کہ پیروں پہ رسی ڈال کے تو کوفے کے بچے جو ہے نا وہ جناب مسلم کے جسم اطہر کو کوفے میں گھسیٹتے پھرتے تھے. امام حسین علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو خبر کنہوں نے دی؟ جناب مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر نے. مسلم ابن اوسجہ کو جو ہے جب پتہ لگا تو آپ فوراً امام حسین کے پاس آئے، اور امام حسین کے پاس آ کے آپ کو وہاں پہ ملے اور ان کا جی کوفے کے لوگوں کی تلواریں جو ہیں وہ اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو جیسا آپ حکم کریں. امام نے کہا کہ نہیں، اب ہم جو ہے نا اس راستے پہ ہیں اور ہم نے جانا ہی ادھر ہے. تو آپ امام حسین نے سفر جاری رکھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ جو ہے بہت سارے لوگ امام حسین کو جو ہے وہ آگے ملتے رہے، آتے رہے، جن میں جو ہے میں نے ذکر کرا تھا جو بات بیچ میں رہ گئی، عبداللہ ابن مطیع اور زہیر ابن کین.
عبداللہ ابن مطیع جو تھے وہ امام حسین کے بہت جو تھے وہ دم بھرتے تھے کہ میں اچھا تھا، اور جب میں امام نے کہا کہ چلو پھر ہمارے ساتھ کربلا کی جنگ میں شریک ہونے کے لیے چلو، تو اس نے کہا کہ مالک میں مجبور ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ مالک نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ وہ پیچھے رہ گئے جو امام حسین سے محبت کرتے تھے، اور جناب زہیر ابن کین جو کہ امام حسین کے ساتھ کوئی محبت بھی نہیں کرتے تھے، امام حسین کے ساتھ ان کی کوئی دوستی بھی نہیں تھی، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کا کوئی اتنا زیادہ تعلق بھی نہیں تھا، وہ ساتھ چلتے رہے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ واپس آتے ہیں، اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ اگر تم میری بیوی کی حیثیت سے رہی تو یہ لوگ تمہیں بھی ظلم جو ہے نا کریں گے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم یہیں بیٹھ جاؤ، اللہ نے تم سے اور بہت سے کام لینے، جب میں شہید ہو جاؤں اور امام حسین علیہ السلام کا جو ہے وہ گھر ان کے بعد بھوکا ہو تو تم کھانا لے کے وہاں آ جانا، تم ان کو کھانا ضرور کھلانا۔ جناب زہیر ابن کین نے اپنی زوجہ کو طلاق دی، ان کو وہاں سے بھیج دیا اور کہا کہ 10 محرم کو تم کربلا میں واپس آ جانا، یہ کہہ کے، یعنی ان کو بھی پتہ تھا شہادت کا۔ اور کہا جاتا ہے یہ جو جناب زہیر ابن کین کا واقعہ ایسے ہے کہ زہیر ابن کین کو جو ہے نا آپ کو امام حسین نے بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عباس مولا حسین کا پیغام لے کے آئے کہ امام حسین آپ کو بلاتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے نہیں ملنا۔ دوسری دفعہ حضرت عباس آئے، کہا میں نے نہیں ملنا۔ تیسری مرتبہ سرکار علی اکبر کو بھیجا، اپنے بیٹے کو، آپ نے انکار کر دیا۔ چوتھی مرتبہ جب سرکار علی اکبر آئے نا تو بی بی نے کہا، ان کی جو زوجہ تھیں انہوں نے کہا کہ تم کیسے عرب ہو، دشمن کا بھی بیٹا اگر گھر آ جائے تو انکار نہیں کیا جاتا، اور تم امام حسین کے بیٹے کو انکار کرو، جاؤ جا کے بات سنو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی امام حسین علیہ السلام کی بات سننے آئے، اس جگہ امام حسین کے پاس آئے۔ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب زہیر کو اپنے خیمے میں بلایا تو سب کو باہر نکال دیا اور خیمے کا پردہ گرا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد جب خیمے کا پردہ اٹھا تو دیکھا کہ زہیر کا امامہ کھل کے ان کے گلے میں ہے، ان کے اوپر اتنی مٹی ہے جیسے کچھ صدیوں کا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ اور اسی حالت میں وہ اٹھے، اپنی بیوی کو جا کے سنایا کہ میں نے اب شہادت کا راستہ چن لیا ہے، مجھے امام حسین علیہ السلام نے دکھا دیا کہ کیا ہوگا، میں ان کے راستے پہ ہوں، تم یہاں سے چلی جاؤ، تم میں سے اللہ نے جو ہے وہ کام لینا ہے، ان کے بچوں کے کھانے کا انتظام کر دینا جب ان کی شہادت ہو جائے۔ ان کو سب کو پتہ تھا کیا ہونا ہے، مجبوری میں نہیں ہے یہ جنگ کہ جی یہ کربلا کی جنگ ہے، یہ کوئی مجبوری میں ہو گئی، جی ان کو گھیر لیا تھا اور یہ ہو گیا تھا، نہیں۔ اہل مکہ نے کوشش کی تھی امام حسین علیہ السلام کو روکنے بیٹا کی؟ ظاہر سی بات ہے کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے اپنی قربانی دے کے دین اور اسلام اور رسالت مآب کی حرمت کو بچایا ہے۔ اس کو سمجھیے، یہ کربلا کوئی اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں ہے۔ اب بیٹا یہ جو امام حسین علیہ السلام کا سفر ہے نا، یہ میں بالکل اس بات کا ایمان کی حد تک اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ کوئی عام سفر نہیں ہے، undoubtedly یہ کوئی ایسا سفر، میں بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسا سفر نہیں ہے جس کا امام حسین علیہ السلام کو ادراک نہیں تھا۔ ان کے ظہور والے دن رسول اللہ نے گریہ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی جو ہے بی بی ام سلمہ کو ایک مٹی دی تھی کہ جبرائیل یہ لائیں اور یہ اپنے پاس رکھ لیں کہ جس دن یہ خون ہوگی اس دن یہ والا بچہ جو ہے وہ شہید ہوگا۔ اس وقت امام حسین جو ہے نا بالکل چھوٹے تھے جس وقت یہ مٹی آئی ہے بی بی ام سلمہ کے پاس۔ بی بی ام سلمہ سمجھیے گا کہ وہ کتنی بڑی ہے، ام المومنین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم ہے، ان کا امپیکٹ کیا ہے۔ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی توہین کیسے کی گئی، پھر کیوں ہوئی، کیسے ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام جو ہے نا وہ کربلا کی طرف آ رہے ہیں اور مسلم ابن اوسجہ جو ہیں وہ آ کے ملتے ہیں اور ایک خط لکھتے ہیں امام حسین ایک قاصد کی طرف، اور وہ حبیب ابن مظاہر کو وہ خط بھیجتے ہیں۔ اب حبیب ابن مظاہر کو سمجھیے، حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ عرب کا ساربان زادہ ہے، اونٹ چرانے والے کا بچہ ہے، اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت جید لیکن غریب صحابی مظاہر اسدی کے بیٹے ہیں۔ مظاہر اسدی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ محب ہیں، وفادار ہیں، لیکن چونکہ ساربان ہیں، اونٹ چراتے ہیں، تو کبھی مدینے میں ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، لیکن ان کو رسول اللہ سے محبت بڑی ہے۔ ایک دن جناب مظاہر نے آ کے کہا، یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، میں چاہتا ہوں میں آپ کی دعوت کروں، کیا آپ میری دعوت قبول کریں گے؟
تو رسالت مآب نے کہا ضرور قبول کروں گا. تو جناب حبیب اپنے والد کے ساتھ تھے ان کا، پھر امام حسین کو بھی لے آئیے گا. اب امام حسین اور جناب حبیب ابن مظاہر کی دوستی کا عالم آپ کو ایک چھوٹا سا بتاؤں کہ مدینے کے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے امیر گھر بھی ہیں اور بہت سارے غریب گھر بھی ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے بچوں کو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گود میں اٹھاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو کے بچوں کو نہیں اٹھاتے. تو مدینہ کے ایک سردار نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے بچوں نے جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ان سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، ان بچوں کو نہیں اٹھاتے، اور یہ ساربان زادہ یہ جو حبیب ہے اس کے کپڑے بھی گندے ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر سے بو بھی آ رہی ہوتی ہے، تو آپ اس کو گود میں اٹھا کے چومتے ہیں. تو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جملے محمد بن جریر الطبری نے تاریخ طبری میں لکھے ہیں، وہ جملے بڑے شاندار ہیں. کیا تمہیں اس بات کو نظر نہیں آتا، کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ جہاں سے میرا حسین گزرتا ہے وہ یہ ان کے پیروں کی مٹی اٹھا کے سر میں ڈال لیتا ہے. حبیب ابن مظاہر کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی شدید محبت ہے، بچپن کی دوستی ہے، اکٹھے جو ہے وہ بڑے ہیں اور اکٹھے جو ہے نا وہ زندگی گزاری ہے. تو جناب حبیب ابن مظاہر جو ہیں وہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ حسین کو بھی لے آئیے گا. اب شدت محبت کا طریقہ یہ ہے کہ دور سے رسالت مآب جو ہے نا وہ نکل کے آ رہے ہیں، اور حبیب ابن مظاہر کا گھر جو ہے نا وہ مدینہ سے تھوڑا سا ہٹ کے تھا، یعنی ساربان تھا تو وہ اونٹ ٹھہراتے تھے، تو صحرا کے اندر جیسے ڈیرے ہوتے ہیں نا، گاؤں کے ساتھ تھوڑی سی ہٹ کے آبادیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ ڈیرے ہوتے ہیں، وہاں انہوں نے جانور وغیرہ رکھے ہوتے ہیں. تو رسالت مآب اپنے گھر سے نکلتے ہیں، مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، اور حبیب ابن مظاہر یا مظاہر اسدی جو ہیں ان کے والد ان کے گھر کی طرف آ رہے ہیں. ساربان جو ہوتے ہیں نا عرب کے، انہوں نے اپنے گھروں کے اوپر کافی اونچے چبوترے بنائے ہوتے ہیں کہ جہاں سے نا وہ اوپر، اس کو دوربین تو تھی نہیں، تو ان لوگوں نے اونچائی کے اوپر چڑھ کے تو اپنے جانوروں کو چرتے ہوئے دیکھنا ہوتا تھا صحرا میں، تو یہ لوگ اونچے گھر بناتے تھے. تو حبیب ابن مظاہر جو ہیں وہ اس چبوترے کے اوپر، وہ سب سے اونچے والے مقام کے اوپر چڑھ کے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار آ رہے ہیں. تو ایسی حالت میں جب ان کی نظر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ پڑتی ہے تو یہ وارفتگی میں آگے بڑھتے ہیں، پاؤں سلپ ہوتا ہے اور اسی چبوترے سے نیچے گرتے ہیں زمین کے اوپر، اور جو ہے نا وہ شہید ہو جاتے ہیں. حبیب ابن مظاہر وہ گرتے ہیں. اب ماں اور باپ نے دیکھا کہ ادھر رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور ادھر جو ہے وہ بچہ ہمارا وہ اوپر سے گرا ہے اور بچہ جو ہے وہ خون میں لت پت ہے اور شاید شہید ہو گیا. تو ماں نے کہا کہ اس وقت نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم کو گریا کریں یا اپنے بچے کا روئیں، اس وقت رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں. عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ اس بچے کی جو لاش ہے نا یہ پیچھے سٹور میں پھینک دو، اور یہ جہاں خون گرا ہے نا سین میں اس کے اوپر ریت ڈال دو. انہوں نے ریت ڈال دی اور حبیب کا جو جسم تھا وہ پیچھلے والے کمروں میں جا کے رکھ دیا. اتنے میں رسالت مآب تشریف لاتے ہیں. اب سرور انبیاء کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ کون ہے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو جب گھر میں آتے ہیں تو سب کو نظر پڑتی ہے، تو پوچھتے ہیں امام حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں آئینہ حبیب کہاں ہے. تو جب یہ حبیب کا ذکر آتا ہے نا تو اس کی ماں تھی نا، اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے. تو آپ نے یہ کہا تھا نا کہ تم اس کو موت سے ڈراتے ہو جو موت کا مزہ پہلے ہی چکھ چکا ہے. جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست ہیں، انہیں خط لے کے بلایا. اب زندگی کے لیے تو سارے دوستوں کو بلاتے ہیں، پتہ ہے شہید ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ وعدہ کیا ہوا تھا مدینے میں کہ تو نے میری نصرت کرنی ہے. تو خط لے کے بلایا کہ اگر آنا چاہو تو 9 محرم سے پہلے کربلا میں پہنچ جانا. امام حسین علیہ السلام مقام بیزا پہ خط لکھ رہے ہیں اور پتہ ہے اپنی منزل کا کہ کربلا جانا ہے. جب آپ وہاں پہنچے کربلا میں تو سواریاں رک گئیں، بالکل ویسے ہی جیسے رسالت مآب کی اونٹنی قصوہ حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے اوپر جا کے رک گئی تھی. سواریاں رک گئیں. امام نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا غازریہ. ایک بابے نے کہا کہ یقال لہو کربلا، آپ اس کو کربلا بھی کہتے ہیں، اس کو کربلا بھی کہیں گے. تو امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون ھذہ الارض کرب والبلا، کہ یہ کرب کی اور آزمائشوں کی زمین ہے. کس تاریخ کو محرم کے پہنچے تھے کربلا؟ 2 محرم.
2 محرم کو کربلا میں آپ کا قافلہ پہنچا۔ اسی دوران جناب حر نے راستہ روکا۔ جناب حر ایک نیک آدمی تھے بظاہر، لیکن یزید کی فوج میں تھے۔ جناب حر کو حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کریں۔ انہوں نے گرفتار تو نہیں کیا، لیکن وہ امام حسین علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے پانی کے گھاٹ سے، جہاں پہ دریا کے کنارے آپ نے خیمے لگائے تھے، وہاں سے ہٹوا دیے اور کربلا میں لے آئے۔ جب کربلا میں 9ویں کی شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اتمام حجت کا خطبہ دیا ہے کہ جب آپ کو یقین تھا کہ صبح جنگ ہوگی، تو آپ نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، تم مجھے جو ہے وہ سمجھتے ہو کہ تم نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے۔ یہ پورا ایک خطبہ ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ہاں، تو آپ نے جب وعظ فرمایا، سب سے پہلے اپنا حسب نسب بیان کیا کہ میں کون ہوں، میں کس کی اولاد ہوں، میرا خون ہے۔ تم نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ نے کہا کہ حسن اور حسین شباب اہل جنت ہیں، اور آپ تقریر فرما رہے تھے تو آپ نے گریے کی آواز سنی اپنے خیمے سے۔ بی بی پاک جو ہے وہ گریہ فرما رہی تھی، تو آپ نے حضرت عباس کو کہا کہ ان کے پاس جاؤ، اور آپ نے اپنی تقریر جو ہے وہ جاری رکھی۔ اس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو جانثاری سے لڑتے ہیں، اور وہ میں نے آپ کو کہا تھا ایک رسول اللہ کے خطبے میں جو ہے وہ ایک جملہ تھا کہ ہمیں 8 جو ہیں وہ صفات اللہ نے ایسی دی ہیں جو دنیا میں کسی نے دی۔ سرکار ابو طالب نے کہا، مولا علی نے اپنا تعارف کرایا تو وہی 8 صفات کا ذکر کیا۔ سرکار حسین علیہ السلام نے 9ویں ذی الحج کو جب کربلا میں خطبہ دیا، انہی 8 صفات کا ذکر کیا۔ مولا سجاد نے جب یزید کے دربار میں خطبہ دیا تو انہی 8 صفات کا ذکر کیا۔ یہ وہ ہیں جو اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے انصار سارے شہید ہوئے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ پھر جب یہ سارا کچھ ہو گیا، جناب قیس نے بھی انکار کر دیا، تو پھر شمر آگے بڑھتا ہے، اور پھر امام حسین علیہ السلام، یعنی اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ حملہ تو کر چکے تھے۔ یعنی زرارہ نے امام حسین علیہ السلام کے ماتھے کے اوپر تیر مارا تھا جب آپ گھوڑے سے گرے۔ خولی نے آپ کے سر کے اوپر گرز مارا تھا۔ وہ ساری فوج پتھر مارتی رہی ہے۔ یعنی 1900 سے زیادہ زخم جس جبے کے اوپر ہیں جو آج موجود ہے، جو آج توپ کاپی میوزیم میں موجود ہے امام حسین کا، تو جس جبے کے اوپر 1900 سے زیادہ زخموں کا نشان ہے، جس جسم کے اوپر وہ جبہ تھا، اس کا حال کیا ہوا ہوگا؟ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں؟ بیٹا یہ عزاداری یا یہ ساری یہ کوئی رسومات نہیں ہے، یہ احساس کا نام ہے۔ جن کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے ان کا احساس آپ کے اندر کیا ہے؟ جن کا آپ نے جو ہے وہ جن کا کلمہ پڑھ کے آپ مسلمان ہونے کے لیے پہ فخر کرتے ہیں، ان کے لیے آپ کے دل میں محبت کیا ہے؟ ان کی اولاد کی آپ کے دل میں عزت کیا ہے؟ یہ شیعہ سنی وہابی کا نہیں ہے، یہ کربلا انسانیت کی جنگ ہے۔ ہر انسان کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جس کے اندر کلمہ ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کا امتحان ہے۔ یہ سرکار جو ہے نا امام حسین علیہ السلام، پھر شمر آگے بڑھتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام سجدے کی حالت میں، امام حسین علیہ السلام جو تلوار کے اوپر تھے، پھر آپ جب وہ ظاہر سی بات ہے، اب اس کو سمجھیے نا کہ خون نکلتا جا رہا ہے، تو آپ کی گرفت تلوار سے چھوٹتی ہے اور آپ سجدے کی حالت میں، آپ اس کے وقت نیت کرتے ہیں، تیمم کرتے ہیں، یعنی خون کی حالت میں بظاہر تو وہ تھا، لیکن آپ نے کربلا کی ریت سے تیمم فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ نماز ادا کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مالک نے اس کو شکرانے کے نفل ادا کیے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مالک نے اس وقت عصر کی نماز ادا کی ہے۔ بہرحال کچھ بھی تھا، مولا امام حسین علیہ السلام نے جب وہ سجدے کی حالت میں سر رکھا ہے، تو امام حسین علیہ السلام کو جو شہید کیا گیا ہے وہ یہاں سے سر کے پچھلے حصے میں، یعنی جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو یہاں سے 13 ضربے مار کے امام حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا، اور اس وقت سر تن سے جدا کیا گیا کہ جب پاک بی بی شریکت الحسین تلہ زینبیہ پہ 70 قدم دور اپنے بھائی کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی 4 سال کی بیٹی جو ہے وہ اتنی دور سے ہی دیکھ رہی ہیں کہ یعنی جب وہ قریب آتی تھی تو شمر تھپڑ مارتا تھا، بی بی کے رخسار کے جو ہے نا وہ رنگ بدل گیا تھا۔ زیارت نائیہ میں جملے ہیں کہ بی بی کے رخسار نیلے ہو گئے تھے۔ باپ کے سامنے بیٹی کو بھی وہ کر رہا تھا، اور یعنی بی بی نے اتنے ہی فاصلے سے امام حسین کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا جتنی میں اس کے ہاتھ کی دوری تھی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے نیزے پہ بلند کر لیا گیا۔ اور جو ہے وہ تاریخ ہے
جو اس میں جملے ہیں کہ سیاہ آندھی چلنی شروع ہو گئی اور عاطف نے آسمان کے فرشتوں نے یہ صدا دی کہ جو ہے وہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا، سفینۃ النجات جو ہے وہ ڈوب گیا. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک اور چیپٹر ہے بیٹا، کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کریں گے. وہ جو یکی حسین رقم کر دو دیگری زینب، ایک تو کربلا کا چیپٹر ہے وہ تو یہاں ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو امتحان رسول اللہ کی اولاد کا ہے وہ کائنات کے کسی اور دروازے میں نہیں ہے. بیبیوں کا درباروں میں جانا، بیبیوں کا جو ہے وہ، اور بیٹا اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری خواتین کا کوئی نام سڑک پہ لے لے تو ہمیں اتنی غیرت آتی ہے کہ کوئی ہمیں دل کرتا ہے چیر کے گزر جائیں. اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین کا ہم نام بھی لیتے ہیں، اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی خواتین کی چادریں چھینی گئیں، ہماری غیرت پتہ نہیں کہاں مر جاتی ہے. ہم پھر ان قاتلوں کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسلمان تھے. تو ہوتے ہوں گے بیٹا، میرا ایمان تو اس بات کو ماننے سے انکاری ہے کہ وہ لوگ مسلمان بھی تھے، وہ تو انسان بھی نہیں تھے. جن لوگوں نے جو ہے وہ عمر ابن سعد کو جب آخری بار امام حسین سے وہ ملاقات ہوئی ہے تو امام حسین نے اسے کہا تھا کہ تم میرے قتل کے لیے کیوں تیار ہوئے ہو؟ ان کا جی انعام کا لالچ ہے، رائے کی حکومت کا. تو امام نے کہا تھا کہ جتنا تجھے اپنے امیر سے اس انعام کا لالچ ہے میں اس سے کئی گنا زیادہ تجھے دے سکتا ہوں. تو اس نے کہا تھا نہیں، آپ سے کچھ نہیں چاہیے، میں اپنے امیر سے لوں گا. اس نے ٹھیک ہے. پھر امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے گزرا تھا کہ جس رائے کی حکومت کے لیے تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، تم اس رائے کی گندم کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پاؤ گے. اور پھر وہی ہوا کہ عمر ابن سعد کو رائے شہر کی حکومت نہیں ملی، الٹا قتل ہو گیا. یہ امام حسین علیہ السلام بیٹا یہ کل اختیار کی جنگ ہے، یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے جنگ ہے. یہ کوئی بات بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی کوفیوں نے خط لکھ کے بلا لیا. امام حسین علیہ السلام امام ہے، وہ باب مدینۃ العلم کی اولاد ہیں، وہ مدینۃ العلم کے بیٹے ہیں. وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو پتہ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ساری ان کو اپنے پیدا ہونے والے دن سے پتہ تھا. کعب بن عبداللہ انصاری کو پتہ تھا کہ ہم نے امام حسین کی نصرت کرنی ہے، یہ قوم ان کے اوپر ٹوٹ پڑے گی. پھر جب شمر آیا امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹتے ہوئے تو دیکھا تھا کہ اس کو وہ یہ برس تھی یہاں پہ. تو فرمایا تھا کہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے بچپن میں بتایا تھا کہ جو ہے وہ ایک دھبے دار کتا جو ہے نا وہ تمہارے خون سے ہاتھ رنگے گا. تو مجھے پتہ ہے کہ وہ تمہارے بارے میں ہی کہہ رہے تھے. تو یہ تو ان کو سب کو پتہ تھا کیا ہو رہا ہے. امام حسین علیہ السلام نے بی بی پاک چھوٹی بی بی جو زندان والی مالکن ہے، مجھے تو بیٹا ڈر لگتا ہے ان کا نام لیتے ہوئے بھی، ان کو جب دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی بیٹی دے جس سے میں بہت محبت کروں اور میں جو ہے وہ تیری قربانی جو اپنی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے تو میں تیرے لیے اپنی اس بیٹی کو چھوڑ کے جاؤں. بی بی کی شہادت کا بھی مولا امام حسین کو پتہ تھا، ایک ایک چیز کا پتہ تھا، گھر سے نکلتے وقت ایک ایک چیز کا پتہ تھا کون. ابھی تو یہ صاحب کو کربلا کا واقعہ کے بعد جب یہ مدینے کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے تو مدینے میں رسالت مآب سرور انبیاء کے روضہ اطہر میں گھوڑے باندھے گئے ہیں، وہ کس نے کیے تھے؟ یعنی اگر کربلا یزید کے کھاتے سے نکال بھی دیں کسی نہ کسی طریقے سے، خانہ کعبے کو آگ لگائی گئی کس کے حکم سے؟ مدینہ تراج ہوا، واقعہ ہرا ہوا کس کے حکم سے؟ کون کر رہا تھا؟ وہ باہر سے ایلینز آ رہے تھے، کس کے حکم سے؟ بی بی ام المومنین تھی نا، بی بی ام سلمہ کی توہین کیوں کی گئی؟ کبھی تاریخ میں پڑھیے گا، یہ بھی واقعہ بہت دردناک ہے کہ بی بی ام سلمہ جو ہیں وہ سلام اللہ علیہا کو تھپڑ مارے گئے. کس نے مارے؟ کس نے رسول اللہ کے حرم کی توہین کی؟ آج تک اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے؟ آج کل اس کے اوپر کیوں ذکر نہیں کرتے؟ یہ سارے کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے بیٹا انشاءاللہ. سر تھینک یو سو مچ. آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے جسے حق و باطل کی جنگ کہا جاتا ہے، داستان کربلا کو وہ بیان کی. داستان کربلا کو پیش آنے کی ضرورت کیوں تھی اور کیا واقعات تھے وہ آپ نے ہمیں بتایا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج کے ایپیسوڈ میں حیدر جعفری نے ہمیں داستان کربلا سنائی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں کربلا کے بعد کون کون سے دردناک واقعات پیش آئے وہ ان سے جانیں گے. اسٹے ٹیون.